السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان میں ایک بہت ہی قیمتی عمل ہے جسے اگر نہ کیا جائے تو انسان کا رمضان خراب اور ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بخشوا لے، اپنے آپ کو معاف کروا لے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان اپنے آپ کو کیسے بخشوائے گا؟ اللہ کے حضور توبہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کا جو فعل ہے یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمام مومنین کو حکم دیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، اب دیکھیں حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ مومنوں کو، کہ اے مومنو اللہ کی طرف، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ سب کے سب، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کے سب نے توبہ کرنی ہے۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح جو ہے وہ انسان کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جہنم سے جو شخص بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اس توبہ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں احساس گناہ ہو، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم بہت گنہگار ہیں۔ جس شخص کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہ ہو تو آیا کہ وہ توبہ کیسے کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس خوف سے کہ وہ پہاڑ ابھی اس پر واقع ہو جائے گا۔ اور ایک منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ مکھی اڑتے ہوئے آئی اور اس کی ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ناک سے مکھی کو ہٹا دیا۔ یعنی ایک منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو بہت نان سیریس اور لائٹلی لیتا ہے، اور گناہوں کو ہلکا لیتا ہے کہ ہاں جی بس گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ استغفار کریں گے اور معاف ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ گناہوں کو جو سیریس لے گا، جو اپنے آپ کو خطا کار اور گنہگار تصور کرے گا، وہی شخص ہے کہ جو دن میں کئی مرتبہ توبہ کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف توبہ کیا کرو، فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کیونکہ بے شک میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام الانبیاء، افضل البشر، سید ولد آدم، جن کے ہاتھ میں لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا ہوگا کل کو قیامت والے دن، جن کے لیے جنت کھولی جائے گی، یعنی سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھولی جائے گی، اور جن کے لیے شفاعت کبریٰ ہوگی قیامت والے دن، ان کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ کا کیا حال ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کہ اس کا بندہ توبہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا، سبحان اللہ، کہ میرے بندے نے، عبدی یعنی میرے بندے نے، اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت دیکھیں اس بندے سے جس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد توبہ کی۔ اذنب عبدی ذنبا، کہ میرے بندے نے گناہ کیا، فیعلم ان لہ ربا، اور یہ بھی جانتا ہے، یعلم اس کو علم ہے کہ اس کا رب ہے، اور ویغفر الذنب، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ رب اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا وہ رب گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ یعنی یہ جو علم ہے اتنا نفیس علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہوتی ہے اس علم کی بنیاد پر۔ علم کیا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہی معاف کر سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ رب اس پر، اس کے گناہوں پر پکڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یعجب من عبد یقول، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ بے شک میرے گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ اور اس استغفار میں آپ دیکھیں، اس توبہ میں بھی توحید ہے، جیسے کہ توحید، کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ میں اس بات ہے اور نفی ہے۔ اس بات اللہ کی عبودیت، اللہ کی الوہیت،
اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہے اور نفی ہے کہ تمام معبودان باطل، یعنی لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے جس کی جو عبادت کا حقدار ہے سوائے اللہ کے۔ تو آپ دیکھیں استغفار میں بھی یہ توحید جھلک رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ نہیں کوئی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا مگر سوائے تو یہ استغفار میں بھی اہل علم فرماتے ہیں کہ اس بات اور نفی ہے۔ الغرض وہ حدیث سنا رہا تھا آپ کو کہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں اس بندے کو، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے اور پکڑتا بھی ہے گناہوں پر، اور یہ بھی جانتا ہے کہ گناہ کو سوائے اس کے رب کے کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تھوڑے ٹائم بعد وہ بندہ پھر سے گناہ کرتا ہے، کہتا ہے اے رب، اے میرے رب، اللہم اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ تو واپس سے اس کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ یہی جملے ادا فرماتا ہے کہ اس کا رب ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کر دیا پھر سے، اور فیعلم ان لہ ربا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، ویغفر الذنب، اور وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہوں کو پکڑتا بھی، گناہوں پر پکڑتا بھی ہے۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کا منہج، یہ بندے کا طریقہ ایسا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اب جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک انسان کا، ایک مومن کا طریقہ کار اور منہج یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور فوراً توبہ کرتا ہے، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، اس گناہ کے سائیکل کو بریک کرنا ہے، اس گناہ کے سائیکل کو چلنے نہیں دینا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک گناہ جو ہے وہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے توبہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی توبہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس سائیکل کو، اس گناہوں کے سائیکل کو توڑنا ہے، اس کو بریک کرنا ہے توبہ کے ذریعے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، لہٰذا اس گناہ کے سائیکل کو توبہ کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ بریک کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ بار بار روز مرہ کی بنیاد پر اس رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔